بہار کا موسم یوں تو ہر سال ہی آتا ہے اور اپنے ساتھ ساز و سوز اور ساما نے محبت لیے چلا آتا ہے اس سال۔ اور یہ بہار کا موسم ایسا ہے کہ اس کی توصیف اور اس کا بیان ہماری فارسی اردو کلاسیکل شاعری میں بڑا ہی اہتمام کے ساتھ ملتا ہے۔ شاید ان دنوں بہار دیکھنے کے لیے بہت زیادہ جگہیں میسر ہوں گی، کھلے علاقے ہوں گے، پھول ہر سو کھلتے ہوں گے۔ اب تو بڑے شہروں میں بہار کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو کسی مخصوص علاقے کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ بہار کا موسم آیا تو کئی دنوں سے ہلکی خنک ہوا میرے رخساروں کو چھو کے گزرتی تو دل میں ایک لہر سی اٹھتی کہ کیوں نہ پھولوں سے باتیں کی جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غم روزگار اس دفعہ بہار کے موسم کو ہی کھا لے جائے اور وہ اپنے ساتھ بہا نہ لے جائے۔ تو آج دوپہر کو میں نے رخت سفر باندھا تو لاہور جو باغوں کا شہر تھا، اب اس میں باغ کہاں رہ گئے، اب اس میں جوبن کہاں رہ گیا۔ 200 کے قریب باغ رکھنے والا شہر سکڑتے سکڑتے باغوں سے کہیں دور نکل گیا، اور یہ 2-3 جو باغ بچ رہے ان میں لارنس گارڈن، باغ جناح بڑی شاندار جگہ ہے۔ یہاں پر پہنچا، ان پھولوں کے ساتھ باتیں کیں، اور سچ تو یہ ہے کہ پھولوں کی لطافتوں اور پھولوں کی بہار کے موسم میں ہر رنگینیاں اسی شخص کو بھاتی ہیں جس کے من میں محبت کا شجر ہو، جو کہیں نہ کہیں فطرت سے آشنا ہو۔ بہار کا موسم اور یہ رنگ برنگے پھول پھر اس شخص کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اور پھر وہ ان سے جی بھر کے باتیں کرتا ہے۔ وہ باتیں جو سال بھر کی اپنے من میں جمع کی ہوئی تھیں وہ ان پھولوں سے کیں۔ کچھ انہوں نے شکوے کیے، کچھ ہم نے شکایتیں کیں۔ پھرتے پھراتے پھر میں نے باغ جناح اور اس کے اطراف میں پھیلے ہوئے بوہڑ کے درختوں کا رخ بھی کیا، اور اس پہاڑی پر بھی، ان پہاڑیوں کے قریب سے بھی گزرا جو کہ ہمارے مشہور ناول راجہ گدھ کی یعنی کہ اماج گاہیں رہی ہیں، جو ان پہاڑیوں کو بھی اور ان پر پھلنے پھولنے والی کونپلوں کو بھی دور سے محبت بھری نگاہ سے دیکھا، اور وہ درخت جن پر سارا سال کبھی بھی جوبن نہیں، ان پر بھی بہار کے موسم میں جوبن دکھائی دیا۔ پھر میں نے برگد کے درخت کے نیچے بھی کچھ وقت گزارا تاکہ اس بوڑھے درخت جو صدی سے زائد عمر پا چکا، اس بوڑھے درخت پر بھی کچھ نئی کونپلیں کھلتی ہوئی دیکھوں، کچھ نئے پتے نکلتے ہوئے دیکھوں، کچھ پتے ہوا سے گرتے ہوئے دیکھوں، اور ان کی آواز سے پیدا ہونے والے میوزک کو اپنے من میں بساؤں تاکہ سال ان یادوں کے ساتھ گزر سکے۔ اور میں نے جان بوجھ کر اب مار روڈ کے فٹ پاتھ پر باغ جناح کے ساتھ ساتھ چلنا پسند کیا تاکہ کچھ پتے جو بہار کی ہوا کے ساتھ نیچے گریں تو وہ میرے پاؤں کے نیچے آئیں اور ان سے ایک عجب قسم کا سامان سوز و ساز پیدا ہوتا چلا جائے۔ تو یوں چڑیا گھر کے اندر بھی گیا، وہاں بھی ایک برگد کا درخت پرانا میرا دوست تھا، اس سے بھی کوئی 15-20 سال بعد ملاقات ہوئی، شکوہ کو نہ ہوا، اس کی پہاڑیوں سے بھی باتیں کیں کہ اس برگد کے درخت نے کہا کہ کیا اتنے عرصے بعد بھی کوئی آتا ہے۔ اس کے بعد میرا جنوں کہاں قابو میں رہنے والا تھا، میں نے رخ ریس کورس پارک کا بھی کیا، گویا کہ بہار کے سارے موسموں کو ان 3 مشہور جگہوں پہ اپنے من میں بسایا۔ کہیں پھول کھل رہے تھے، کہیں پرندے چہچہا رہے تھے، اور جو آج کل دوپہر کے وقت خوبصورت ہوا ہے اور اس کا جوبن پھر شام مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کو محسوس کریں، وقت نکالیں تو ان جگہوں پر جائیں تو آپ کو بہار کے سارے رنگ نکھرے نظر آئیں گے۔ آپ دنیا جہاں کے غموں کو بھول کے ان حسین نظاروں میں کھوتے چلے جائیں گے۔ یہ بہار، یہ پھول، یہ درخت
یہ سارا کچھ انسان کا سواگت کرتے ہیں، انسان کے لیے ہی ہیں۔ اور وہ انسان جو اپنے من میں فطرت کی محبت پیدا کر لے، وہ پھر ان سے حقیقی طور پر لطف اٹھاتا ہے۔ یہ کئی صدیوں پرانے درخت جن کی عمریں تقریباً 100 سال سے بھی زائد ہیں، یہ بھی بہار کے موسم کا استقبال کرتے ہیں اور بہار کے موسم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہ سنتے آئے تھے کہ بہار کے موسم میں لاہور میں خوب میلے ٹھیلے ہوتے تھے، بڑے سارے تہوار تھے، جن میں بسنت کا تہوار بھی تھا جس کو قاتل ڈور نے نگل لیا، اور بھی بڑے سارے میلہ چراغاں بھی اسی کے ساتھ جڑا